بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان گل۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم عوام کی توجہ دو ایسی بنیادی باتوں کی طرف دلوانا چاہتے ہیں جس کے متعلق ہماری عوام میں ایک غلط تأثر پایا جاتا ہے، ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہماری عوام میں ایک مسکنسیپشن سے ان میں کریٹ کرتی ہیں۔ وہ ہم اس طرح کی باتیں اور بھی ان فیوچر ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن آج ہم دو باتوں کی طرف توجہ دلوائیں گے۔ ان میں سب سے پہلی بات جس کے متعلق ہماری عوام میں ایک غلط تأثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فیور یعنی بخار، جب بھی کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بخار میں نہلاتے نہیں ہیں، اس کو شاور نہیں دلواتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں نہیں دلواتے، تو وہ اس وجہ سے نہیں دلواتے کہ جی اگر ہم بخار بندے کو اور اس کو بخار میں اگر اس کو نہلا دیں گے تو کیا ہوگا، جو بخار ہے وہ اندر ہی اندر رہ جائے گا اور پھر وہ بعد میں میادی بن جائے گا اور اس طرح کے بہت سے مسائل، اور مریض کو ہوا لگ جائے گی، اور اس طرح کی بڑی سی ایک مسکنسیپشن سی ایک غلط تاثر پایا جاتا ہے۔ تو میں اس طرف لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی کو بخار ہو، بخار بیسیکلی ہے کیا؟ درجہ حرارت جسم کا بڑھ جانا۔ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو درجہ حرارت جسم میں رکھا ہے وہ 37 سینٹی گریڈ ہے، 37 سینٹی گریڈ۔ جب بھی آپ کے جسم کا درجہ حرارت 37 سے اوپر جاتا ہے، 38 ہو جاتا ہے، 37.5 ہو جاتا ہے، جتنا بھی ہو جاتا ہے، جب بھی اس سے اوپر ہو جاتا ہے تو مطلب آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ چکا، جس کو ہم بخار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بیسک اور سب سے پہلا جو حل ہے، ٹھیک ہے، دوائی وغیرہ وہ سب آپ نے بعد میں لے گی، جو اس کا سب سے پہلے حل ہے جس کے لیے آپ کو کسی چیز 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ یہ ہے کہ اس کے درجہ حرارت کو کم کرے گا۔ وہ آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے کم کر سکتے ہیں، اس کو نہلا کے اس کو شاور دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غلط بات پھیلا دی جاتی ہے کہ نہیں نہلانا، بھائی سب سے پہلا کام ہی آپ نے نہلانا ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس نہلانے کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس مریض کو ٹھنڈی پٹیاں کرنی۔ وہ ٹھنڈی پٹیاں آپ نے اس کی مریض کی پیشانی پہ کریں، اس کے سینے پہ کریں، اس کے بازوؤں پہ کریں، بغلوں میں کریں، اس کی جو ہے وہ دونوں ٹانگیں ہیں پاؤں ان پہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کیس نہلانے کی سہولت، شاور دلانے کی سہولت نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا کام جب بھی کسی مریض کو بخار ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نہلانا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ باہر برف باری ہو رہی ہے اور آپ کو بخار ہے، تو جو ماحول ہے اس کا درجہ حرارت گرا ہوا ہے لیکن آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، تو آپ کو اس ماحول میں بھی نہلانا، شاور لینا آپ کا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اپنے مریض کے ساتھ بھی یہی کریں، جب بھی اس کو بخار ہو سب سے پہلے اس کو نہلائیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اگر جس بندے کو بخار سردی کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، مطلب وہ اوپر لحاف رضائی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو بخار سردی کے ساتھ لگتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، اس کو جو ٹیتھ جیٹرنگ جس کو عام زبان میں ہم اپنی پنجابی سریکی میں کہتے ہیں جی دندوں ڈکی لگ جانا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن بھی ہو تو اس میں بھی آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، مریض کو نہلانا ہے۔ بخار کسی بھی قسم کا ہو تو اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے نہلانا ہے۔ نہ نہلانے والی بات کو آپ نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام اس کو شاور دیں، 15-20 منٹ کا اچھا سا شاور۔ اگر آپ نے اچھا سا شاور 15-20 منٹ کا دے دیں تو اس کو مریض کو بعد میں میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں اگر مریض کا بخار بار بار ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، پھر وہ اس کی آگے وجوہات دیکھے گا، اس کے مطابق اس کو میڈیسن دے گا۔ لیکن سب سے پہلا کام ہر صورت میں جس قسم کا بخار ہو، اس کی وجوہات کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ہم نے بخار کو کم کرنا ہے، اور اس کو کم کرنے کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس کو شاور دیں، ٹھیک ہے۔ تو نہ نہلانے والا جو غلط تاثر پایا جاتا ہے اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات ٹیکے کے بارے میں۔ جب بھی کسی مریض کو یا کوئی بھی بندہ کسی کو ٹیکا لگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل والا ٹیکا، دوسرے ٹیکے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، جو دھوکے والا ٹیکا ہوتا ہے وہ بات میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میڈیکل ٹیکے کی بات کر رہا۔ جب بھی آپ کسی کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ لگوا رہے ہوتے ہیں، وہ مریض کہتے ہیں، مریض کے اٹینڈنٹ کہتے ہیں یا مریض خود کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں یا وہ مریض خود کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کھاتا ہوا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، ٹھیک ہے، تو میں اس کنڈیشن میں ٹیکا لگوا سکتا ہوں؟ جی بھائی آپ ٹیکا لگوا سکتے ہیں۔ ٹیکے کا جو انجیکشن کا تعلق ہے وہ کھانے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا آپ ٹیکا لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکا جو ہوتا ہے یا تو آپ مسل میں لگواتے ہیں یا پھر آپ شریان میں لگواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شریان ہے، مسل جو ہم یہاں پہ ٹیکا لگواتے ہیں وہ آپ کے دل خون سے ہوتا ہے، وہ آپ کے دل میں جاتا ہے اور دل سے پھر آگے جا کے اثر دکھاتا ہے، تو اس کے آپ کے اسٹامک معدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ غلط تصور بھی ختم کریں کہ جی کچھ نہیں کھاؤ تو ہم ٹیکا نہیں لگواتے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیکے کا کھانے یا نہ کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ ٹیکا بھی بے فکر لگوائیں جب آپ شاید خالی پیٹ ہیں، جو آپ نے بھرا ہوا پیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیکا بھی آپ لگوائیں، بے فکر ہو کر لگوائیں۔ تو اس طرح کے جو غلط اثرات ہیں ان کو ختم کریں اور اس ویڈیو کو جتنے ہو سکے آگے پھیلائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ سبق سیکھیں اور ان کے جو مائنڈ میں اس طرح کے غلط اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوں۔ اس طرح کی انشاءاللہ مزید ہم ویڈیو بھی بنائیں گے، اور آج کے اتنا ہی کافی۔ جہاں بھی رہے اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔